داغ دلوی نو جدو آلہ حضرت دی شہرت دا پتہ لگیا انہاں دے اشعار دا پتہ لگا تے داغ دلوی دے کول آلہ حضرت دا بھائی امام حسن رضا پڑھ دے سن، تعلیم حاصل کرتے سن۔ داغ دلوی کہندے حسن رضا تیرے بھائی دے قلم چنا زور ہے نا وزن ہے، بڑے تذکرے سنے نے، جا اس دفعہ چھٹی تے جا کے ایک نواں کلام لکھوا کے لے کے آ، نواں کلام جڑا پہلے نہ لکھیا ہوئے ہون لکھن۔ چھٹی گزاری امام حسن رضا نے لیکن بھول کے کلام لکھوانا۔ جب اسٹیشن تے چھڈن آئے نا اعلیٰ حضرت ٹرین اسٹیشن پہ، ٹرین بٹھان لگے، وقت ٹرین چلنے دا قریب آ گیا تو فوراً جناب امام حسن رضا قلم کڈیا، پینسل کڈی، فوراً کاغذ دا حضور میں اپنے استاداں نال وعدہ کر کے آئی ہوں تواڈے کول کوئی نواں کلام لکھوا کے لینا، بھول گیا ہوں لکھ دیو نواں کلام، وقت بالکل تھوڑا۔ تے اعلیٰ حضرت نے قلم لیا، پینسل لی تو لکھنا شروع کر دیتا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس کلام دا مقطع لکھنے دا ٹائم نہیں ملیا، ٹرین چل پی۔ او امام حسن رضا نے کاغذ پکڑیا، ٹرین دے اندر سوار ہو گئے، ٹرین چل پی ہے۔ ان جناب داغ دلوی دے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا کلام آیا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ داغ دلوی پڑھتا جا رہا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کلام پڑھ دیاں اکھاں وچوں آنسو نے، کہندا حسن رضا ہر کلام دے آخر تے ایک مقطع ہوندا ہے، لیکن اس کلام دے آخر تے مقطع کیوں نہیں؟ امام حسن رضا نے وجہ دسی کہ ٹرین چل پئی، وقت نہیں ملیا۔ تے داغ دلوی اکھاں چوں آنسو جاری نے، بول کے کہندا اے حسن رضا اس کلام دا مقطع میں خود لکھاں گا۔ داغ دلوی کہندا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم۔ اے اعلیٰ حضرت کلام دا مقطع اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے خود نہیں لکھیا، داغ دلوی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ داغ دلوی لکھ رہا ہے کہ ملک سخن کی شاہی اے تجھ کو رضا مسلم، اے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔